بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا کہ سارے رسول ہی ہم نے بھیجے ہیں، سارے ہی میرے ہیں، مگر ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ اب مفسرین کرام علیہم الرضوان نے لکھا ہے کہ سارے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، سارے اسی کے ہیں، اور رب کا یہ فیصلہ ہے کہ رب نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ کیا فضیلت دی کہ اللہ خالق کائنات نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے۔ مفسرین کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ان کلام کرنے والوں میں سے خاص طور پر جن کا نام سر فہرست آتا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے نام کے ساتھ یہ لقب لگا دیا ہے کہ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرما دیا وَكَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے۔ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ اب کوئی بھی مائی کلام یہ نہیں بتا سکتا کہ اتنے درجے بلند کیا، اور مفسرین کرام سب کی رائے ہے کہ ان سے کلام سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو درجوں بلند کیا۔ اب کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے درجے بلند کیا، کوئی قید نہیں ہے، لیکن اللہ خالق کائنات نے مطلق فرما دیا کہ ان میں سے ایسے بھی رسول ہم ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے اور ان کو درجے بلند کیے۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کی جس طریقے سے خدا کی انتہا کوئی نہیں، اسی طریقے سے مصطفیٰ کی انتہا کوئی ہے۔ ایک حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کی بہت اعلیٰ شان ہے، لیکن اس کی بھی انتہا آ جاتی ہے۔ جہاں حافظ قرآن کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قاری قرآن کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر قاری قرآن کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عالم دین کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر عالم دین کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کے غوثیت کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر غوث کی غوثیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جناب والا تابی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر تابی کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے صحابی کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور صحابی کا یہ مقام ہے کہ پوری روئے زمین کے ولی مل جائیں، صوفی مل جائیں، بزرگ مل جائیں، اللہ کے پیارے مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا اتنا درجہ بلند ہے، اتنا اونچا مقام ہے، لیکن پھر جہاں صحابی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بلال حبشی کے عشق کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر حضرت بلال حبشی کے عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سلمان فارسی کے عشق کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر سلمان فارسی کے عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہزادہ کونین حضرت فاطمہ کا شہزادہ امام حسین کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر امام حسین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شجاعت کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر شجاعت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر عثمان
فاروق اعظم کے عدل کی عدالت کی ابتدا شروع ہوتی ہے، جہاں سے فاروق اعظم کے عدل کی عدالت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ابو بکر صدیق کی صداقت کی ابتدا شروع ہوتی ہے، جہاں پر ابو بکر صدیق کی صداقت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے انبیاء کی نبوت کی ابتدا شروع ہوتی ہے، جہاں پر سارے انبیاء کی نبوت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسولوں کی ابتدا شروع ہوتی ہے، جہاں پر سارے رسولوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے آمنہ کے لال کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر سارے رسولوں کے رسولیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے آمنہ کے لال کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ آمنہ کے لال کی انتہا جہاں ہوتی ہے، لیکن میرے رب نے فرما دیا، اے نبی ہم نے آپ کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کی انتہا کی کوئی انتہا نہیں۔ اے نبی سن لے تو میرا محبوب ہے، جس طرح میری خدائی کی انتہا کوئی نہیں، اسی طرح میری مصطفیٰ کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، اس واسطے میری حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجددین ملت امام احمد رضا شاہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا سب سے ہمارا نبی سب سے بڑی مہربانی محمد نام والوں مسلم اپنے عزیز والوں سب سے سب سے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، خلق سے السلام کو وہ بلندیاں عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کی، اس لیے کہ وہ رب کا محبوب جو ہے، رب کا پیارا جو ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند غلام صحابہ کرام بیٹھ کر مسجد میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا کی ہے، انہیں پوری انسانیت کا باپ بنایا، اور پھر کائنات میں سب سے پہلے انسان وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ان کے اندر اپنی مبارک روح ہوگی، ان کو اللہ خالق کائنات نے یہ رتبہ عطا کیا کہ آدم کو سبھی اولا بنایا۔ دوسرے صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی شان عطا کی ہے کہ انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں کوڑے دوست کو، پکے دوست کو۔ تو اللہ خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، انہیں آگ سے بچایا ہے، انہیں بڑی عزت عطا کی ہے۔ تیسرے صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ خالق کائنات نے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اپنا ذبیح اللہ بنایا ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ پانچویں صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا کی ہے، ان کے ساتھ ہم کلامی کرتے رہے، ان کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی شان بڑی ہے، انہیں اللہ خالق کائنات نے یہ لقب عطا کیا ہے کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والا، اللہ سے ہم کلامی کرنے والا، تو ان کی شان بڑی ہے۔ چھٹے صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شان عطا کی ہے، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔
ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور اپنی مبارک روح ان کی عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح، کہ اللہ خالق کائنات نے ان کو یہ لقب عطا کیا ہے کہ ان کے اندر اپنی مبارک روح پھونکی اور ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کا لقب ہے روح اللہ۔ اب سب صحابہ کرام جب یہ باتیں کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر کہ آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ سارے جب صحابہ کرام باتیں کر رہے تھے تو پاس تھے ایک دم اچانک آقا علیہ السلام اپنے ان غلاموں کے درمیان آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے آپ کی گفتگو کو سنا ہے، آپ بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے اور واقعہ سچ کہہ رہے تھے، حقیقت میں یہ شانیں اللہ کے نبیوں نے پائی ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ آگے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا پیارا بن کر آیا ہوں۔ اے میرے پیارے غلاموں، واقعہ ہی آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، ساری کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں، اور حضور کو جو اللہ خالق کائنات نے رتبہ دیا ہے، شان دی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی، کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا کی۔ رسولوں میں بھی وہ شان کسی رسول کو بھی نہیں ملی، نبیوں میں وہ شان کسی نبی کو بھی نہیں ملی جو اللہ خالق کائنات نے میرے اور آپ کے نبی کو شان عطا کی ہے۔ پہلے اللہ خالق کائنات نے جتنے بھی نبی بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 1,24,000، آپ کو علم ہونا چاہیے 1,24,000۔ اس کے ساتھ یہ بھی لفظ بولا کرے کم و بیش، اس سے کام بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش اس دنیا میں جلوہ گر نبی ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، جتنے بھی نبی بھیجے اللہ خالق کائنات نے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 8 دیے، کسی کو 12 دیے، حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نبی کو اللہ خالق کائنات نے سب سے زیادہ معجزے دیے وہ 24 معجزے سب سے زیادہ نبی کرام علیہ السلام میں سے کسی کو دیے۔ اب کوئی نبی کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور مادہ ذات جو اندھے ہوتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتا تو اللہ خالق کائنات ان کو بنائی عطا فرما دیتا۔ کوئی نبی کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا تو وہ اتنا نرم ہو جاتا کہ جس طریقے سے اللہ کا نبی چاہتا وہ چیز بنا دیتا۔ کسی کے نبی کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے، کیا کھا کر آیا ہے، کیا ساتھ لایا ہے، یہ بھی اللہ نے نبی کو معجزے عطا کیے۔ جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، پتھر پر مارتے تو اللہ خالق کائنات 12 چشمے تعبیر فرما دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اپنے بدن میں ہاتھ ڈالتے اور جب پیر نکالتے تو وہ روشن ہو چکا ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اللہ خالق کائنات نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کو معجزے عطا کیے، معجزے کو لے کر آئے، لیکن جب میرے اور تیرے نبی کی باری آئی تو اللہ خالق کائنات نے اپنا قانون بدل دیا۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے ہیں ان کو معجزے دے کر بھیجا ہے، لیکن اے پیارے لال، اے میرے سونے نبی، اے میرے کریم لجپال نبی، میں نے تجھے معجزہ دے کر نہیں بھیجنا، فرمایا اے محبوب میں نے تجھے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کو اللہ خالق کائنات نے سال کے بعد سے لے کر پاؤں کے 9 خنوں تک اللہ کریم نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ جل نے فرمایا معجزے انبیاء کو دیے گئے، معجزے انبیاء کو دیے گئے، معجزات
شانیں عطا کی ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے اللہ خالق کائنات نے کریم لجپال نبی کو وہ مقام، وہ رتبہ، وہ شان عطا کی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور ان کی بڑی جناب والا بڑی مقام اور عزت کی لوگ بات کرتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن بھی اس چیز کا شاہد ہے، گواہ ہے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رتبہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے اور لاڈلے نبی تھے، بڑے لاڈلے نبی تھے۔ لاڈلا پتہ ہے ہمارا تو بچہ لاڈلا ہونا تو وہ جو چیز مانگے انکار نہیں ہوتا، انکار نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے۔ ان کی قوم جو سوال کرتی، اے موسیٰ اپنے رب سے یہ کہو کہ ہمارے لیے، ہم نے یہ نیچے والے کھانے نہیں کھانے، ہمارے لیے من سلوا ہے، اوپر سے پکا پکایا کھانا آئے۔ اللہ کریم اسی وقت جب اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تو اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے ان کے لیے من سلوا آ جاتا، بھنے ہوئے بٹیر آ جاتا، جتنا وہ کھانا کھاتے باقی کا واپس چلا جاتا۔ ان کو پیاس لگتی تو اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اپنے رب سے مانگو کہ وہ ہمارے لیے پانی کے چشمے جاری کرے۔ تو پھر وہ قوم بھی ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم ملی، وہ بڑی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ ان میں اتنا اتفاق نہیں تھا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے پانی پیو، ان کا یہ ایک چشمہ ہے، ہماری برادریاں 12 ہیں۔ ایک ملک ہیں جو جناب والا دوسرے کہتے ہیں جو بٹی، وہ کہتا ہے ہم نے ملکوں والے چشمے سے پانی نہیں پینا، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے چشمہ الگ لاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کی قوم ڈیمانڈ کرتی تو مانگتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرتے تو اللہ کریم اسی وقت ہی اپنے موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کو قبول فرماتا، اور ان کے لیے جناب والا حکم دیا کہ پتھر پر ڈنڈا مارو کہ 12 قومیں ہیں، 12 ان کے لیے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ تو آپ اس چیز سے خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بھی رتبہ ادا کیا ہوگا، لیکن موسیٰ کی شان نیچے رہ گئی، میرے نبی کی شان ان سے بگڑا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلامی والا شخص، لیکن کلیم کس کو کہتے ہیں اور حبیب کس کو کہتے ہیں؟ جناب والا یہ فرق ہے۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی رضا رب چاہے، جس کی رضا رب چاہے۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے کلام ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جائے۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جو انہیں ہانی کے گھر آرام کر رہا ہو تو رب جبریل کو بھیجے اور کہے کہ اے محبوب آج تیرے دیدار کے لیے ہم مشتاق ہیں۔ عرشوں پر اعلیٰ مقام پر آ۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جب وہ کوہ طوا وادی میں، کوہ صفا میں داخل ہونے لگے تو اللہ کریم کے ارشاد فرمائے کہ پیارے کلیم یہ وادی بڑی مقدس ہے، اپنے جوتے پیچھے اتار دے۔ یہ کلیم ہے۔ حبیب کون سا ہے؟ جب عرش پر جائے تو میرے نبی نے خود نگہن پاک اتارنے چاہے، لیکن رب کی آواز آئی، پروردگار کی آواز آئی ہے میرے حبیب جوتوں سمیت آگے تیرے جوتے میرے عرش پر لگیں اور میرے عرش کی شان بڑھ جائے، میرے عرش کی عظمت بن جائے، میرے عرش کی عظمت اور بلند ہو جائے تیرے جوتے لگنے کی وجہ سے۔ ادھر کلیم کو حکم ہوا کہ جوتے پیچھے اتار دے، یہ وادی بڑی مقدس ہے، بڑی عظمت والی وادی ہے، اس میں جوتے لے کر نہیں آنے۔ اور ادھر حبیب کو کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جوتوں سمیت آ تاکہ میرے عرش کو شان مل جائے۔ عزیزان کرام، کلیم وہ ہوتا ہے جو خود ڈیمانڈ کرے، آرزو کرے، تمنا کرے، باری تعالیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن رب فرمائے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کلیم ہے۔ ادھر حبیب ہے، ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر آرام سے سو رہا ہے، رب پیغام بھیجتا ہے کہ جبریل جا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، اور کہا اور میرا حکم سنا، میرا سلام بھی دے اور میرے محبوب کو حکم دے کہ تیرا رب دیدار کے لیے مشتاق ہے، تیرا رب دیدار کرنا چاہتا ہے، اے محبوب عرشوں پر آ اپنا دیدار کروا۔ ادھر فرمایا کلیم کو لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا،
بڑی توجہ جانی حبیب کو کہہ رہے ہیں محبوبہ تو میرے عرشم پر آ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی یہ کلیم ہے, یہ حبیب ہے, اس میں درج ہے کہ ہمیشہ ہر نبی ہر رسول وہ اللہ کی رضا چاہتے رہے. اگر نمازی نماز پڑھتا ہے تو مجھے نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. حاجی حج کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے. سبھی سخاوت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے. الگ سارے انبیاء آئے تو وہ یہی تبلیغ دیتے رہے اور اسی من سے اسی خواہش کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھاتے رہے کہ ہمارا پروردگار راضی ہو جائے. لیکن جب وہ کیا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اے محبوب تو کیسے راضی ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا باری تعالیٰ جب میری امت بخش جائے گی میں راضی ہوں. عزیزان گرامی میرے اللہ میرے معبود کو اللہ خالق کائنات نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی. عزیزان گرامی اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا پتھر بھی میرے نبی کو نبی مانتے ہیں. آپ کے سے پاک سنا کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور زمین کو کیا میں تو آسمانوں کی خبریں دیتا ہوں. اگر آپ واقعہ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں تو میری مٹھی میں بتاؤ کیا, میری مٹھی میں پریشان ہو گئے. آپ سے نہیں کہہ رہا, ابو جہل کی بات سنا رہا. میرے نبی تو کیا کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ سچے نبی ہیں, واقعی آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. آپ کو اللہ کا سچا رسول جو ابو جہل سوچ لے کر آیا اس سے 2 قدم آگے میرے نبی نے جواب دیا. میرے نبی نے فرمایا کہ اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. جس کو مزہ آئے یہ آپ کے جیسے مزہ لینا ہے. اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ابو جہل تو پوچھتا ہے کہ یہ بتا کہ میری مٹھی میں کیا چیز ہے.
میں بتاؤں کہ تیری مٹھی والی چیز بول کے کہے کہ میں کون ہوں. ابو جہل دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو بات اور بھی آسان ہوگی. پتھر کبھی بولتے ہیں کہ بولتے ہیں پتھر کبھی نہیں بولتے. ابو جہل دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج کام بن جائے گا, آج معاذ اللہ محمد جھوٹا ہو جائے گا. میرے آقا اسلام کو سلام نشان ہونا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہیں, 6 کنکر ہیں, اور اپنی مٹھی کو ذرا کان کے ساتھ رکھا. اس نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے اگر میری مٹھی والی چیز بتا دیں کہ آپ کون ہیں. میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا. میرے آقا اسلام کو سلام نشان ہونا ابو جہل تیری مٹھی میں 6 کنکر ہیں لیکن اپنی مٹھی کو ذرا کان کے قریب کر. جب ابو جہل نے مٹھی کو کان کے قریب لایا تو کان مٹھی سے کنکروں کی آواز آ رہی تھی, پتھروں کی آواز آ رہی تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پتھر گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کا رسول ہے. رسی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے. واقعی اللہ کا سچا رسول ہے. پھر میں کہا کہ وہ پتھران بلے ہمیشہ حضور کی شان کے ڈنڈے بجانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.